محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان ہوا ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آدمی کوئی نیک کام بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا، اور کسی گناہ سے اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں بچ سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ترجمہ علماء یہی فرماتے ہیں کہ کوئی نیک کام کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت صرف اللہ کی توفیق ہے۔ آدمی نیت کرے، کوشش کرے کہ اللہ توفیق دے دیتے۔ یہ نہیں کہ ہم نیت بھی نہ کریں، کوشش بھی نہ کریں کہ جی اللہ توفیق دیں گے تو ہم کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو توفیق عطا فرمانے والے ہیں، بشرطے کہ ہم تو کچھ ہمت کریں، آگے بڑھیں، ارادہ کریں، نیت کریں، کوشش کریں، ہاتھ پاؤں ماریں، اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے کرم فرمایا، آپ سب کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مختلف مجلسوں میں شریک ہوئے، مختلف مذاکرے ہوئے، کارگزاریاں سامنے آئیں۔ اب درخواست یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بات تو ظاہر ہے، کراچی شہر میں اور اس کے آس پاس جو کراچی سے متعلق ہیں، وہاں کے سب تین چلنے والے تو نہیں ہیں۔ کیوں بھائی سب آ گئے؟ سب آ گئے بھائی؟ نہیں آئے، ظاہر ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اگر سب تین چلے والے آ جاتے تو یہ اجتماع بن جاتا ہے۔ یہ تو اب یہ ہے کہ جو حضرات یہاں شریک ہوئے اور مختلف موضوعات پر مذاکرے ہوئے، کارگزاریاں ہوئی، واپس جا کر اپنی اپنی مسجد کے ساتھیوں کو جو نہیں آ سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے، ہم نے جا کر یہ 3 دن کی اعمال کا خلاصہ ان کو سنانا ہے، تاکہ وہ بھی بیچارے کہیں بالکل محروم نہ رہ جائیں، محروم نہ رہ جائیں۔ خلاصہ سنا دیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ان کی شرکت ہو جائے گی۔ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اہتمام فرمائیں گے نا انشاءاللہ۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، دعوت تبلیغ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، آپ کا کام ہے، اس میں ہمیں لگنے کی، وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کام کو کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو کرنے والے، ان کے اخلاق بہت اونچے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق بہت اونچے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں، قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی کے اخلاق کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یقیناً آپ بڑے اخلاق والے ہیں۔ تو آپ کو کام کرنے والے بھی ان کے اخلاقی بہت اونچے ہوتے ہیں۔ سفید کپڑے پر اگر چھوٹا سا بھی داغ لگ جائے دور سے نظر آتا ہے۔ بد اخلاقی تو ہمارے پاس سے بھی گزر کے نہ جائے۔ اخلاق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی برا سلوک بھی کرتا تھا، آپ اس کا اچھا جواب دیا کرتے تھے۔ ایک اعرابی آئے، دیہات کے رہنے والے، اور آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا لپیٹا، اپنی چادر لپیٹی، اور اس کو بل دیتے رہے۔ حضور کی گلا بند ہو گیا، گلا گھٹنے لگا، دم گھٹنے لگا۔ صحابہ اٹھے، اعرابی کو پیچھے کیا اور چادر کے بل کھولے، حضور کو سانس آیا۔ حضور نے ایک لفظ بھی کچھ نہیں کھوایا ان سے۔ وہ اعرابی کھڑے ہو کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے مجھے بھی اس میں سے کچھ دیجیے۔
آئے تھے مال مانگنے کے لیے اور سلوک کیا کر رہے ہیں کہ حضور کو دم گھوڑ رہے ہیں، کچھ نہیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما تھے، صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ایک عربی دیہاتی آئے اور آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے، اس کے بعد اٹھے، مسجد کے کنارے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے، مسجد کے اندر پیشاب کرنا۔ ایک تو مسجد کے اندر یہ برا عمل کرنا، پھر ناپاک چیز مسجد میں۔ صحابہ اٹھے ان کو روکنے کے لیے، حضور نے منع فرما دیا، رک جاؤ۔ حضور تو شفیق تھے، اپنی امت پر انتہائی شفیق تھے، اپنی امت پر انتہائی شفیق۔ اگر کسی کو پیشاب کرتے کرتے اچانک روک دیں گے تو ہو سکتا ہے اس کو اندرونی کوئی پیشاب کی تکلیف ہو جائے، اس لیے حضور نے منع فرما دیا، چھوڑ۔ پیشاب کر کے جب وہ فارغ ہو کے اٹھے، حضور نے پاس بلایا، نہ ان کو ڈانٹا، نہ ان پہ ناراض ہوئے۔ اتنا بڑا منکر، اتنی بڑی اللہ کی نافرمانی، اللہ کے گھر کے اندر، مسجد کے اندر پیشاب کر رہے، کچھ نہیں کہا۔ پاس بلا کے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے ذکر، قرآن پاک کی تلاوت اعمال کے لیے ہے، اس میں کوئی ناپاک چیز بھی اندر مسجد میں نہیں آنی چاہیے، اور ناپاک پیشاب کرنا وغیرہ تو بالکل منع ہے۔ پاک جگہ ہے اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، اعمال کے لیے۔ اور صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر 2-3 ڈول پانی یہ بہا دو، لو مسجد زمین پاک ہو گئی۔ آئندہ ساری زندگی کے لیے ایسا کام کوئی نہیں کریں گے۔ وہ تعریف کیا کرتے اپنی قوم میں جا کر کہ مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے مارا نہیں، مجھ پہ غصے نہیں ہوئے، پیار سے مجھے سمجھایا۔ ایک اور صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ تو غصے میں آ گئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور حضور کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ یہ حضور خاموش ہے، حضور کے اخلاق خاموش ہے۔ اور اس کو پاس بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی برا کام کرے؟ یا رسول اللہ ہرگز نہیں، جیسے تم پسند نہیں کرتے، جیسے کوئی مسلمان پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح والدہ کا، بیٹی کا رشتے بتایا آپ نے، کیا تم پسند کرو گے ان کے ساتھ کوئی برا کام کرے؟ یا رسول اللہ ہرگز نہیں، ایسے کوئی بھی نہیں۔ پھر قریب بلایا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اے اللہ اس کو معاف کر دیجیے، اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دیجیے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور کی اس طرح پیار سے مجھے سمجھانے پر جو آپ نے ہاتھ رکھا، اس کے بعد تو میرے دل سے اس گناہ کی اتنی سخت نفرت بیٹھ گئی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اتنا بڑا منکر اور اللہ کے نبی سے اجازت مانگ رہے ہیں، نہ ناراض ہوئے، نہ غصے ہوئے، پیار سے سمجھایا، ہمیشہ کے لیے دل میں نفرت بیٹھ گئی اس گناہ کی۔ اخلاق بہت اونچے آپ کے، بہت اونچا اخلاق۔ ایسے ہی آپ کا کام کرنے والے، دعوت تبلیغ کام کرنے والے، ان کے اخلاق بہت اونچے ہوتے ہیں۔ یہ کسی پر غصے نہیں ہوتے، یہ کسی پر ناراض نہیں ہوتے، یہاں تو نرمی ہی نرمی ہے۔ فرمایا المؤمن لین حین، کہ مومن ایمان والے تو نرم ہوتے ہیں اور آسان ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک۔ پھر مسلمان تو مسلمان، کوئی غیر مسلم سے واسطہ پڑ جائے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں، تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک۔ اخلاق بہت کچھ ہے۔ علماء محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اسلام جو پھیلا اس میں بہت بڑا دخل آپ کے اونچے اخلاق کا ہے۔ لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم دعوت کا کام کرنے والوں کے معاملات بالکل صاف ہونے چاہیے، کھرے، کسی کا حق میرے ذمہ نہ ہو، کسی کا حق میرے ذمہ نہ ہو۔
دنیا سے میں اس حال میں جاؤں کہ میرے اوپر کسی کا حق نہ ہو. پاک صاف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس کوئی جنازہ لایا جاتا کسی صحابی کا، یا رسول اللہ ان کی نماز پڑھا دیجیے، تو حضور پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ یہ بتاؤ اس میت پر کسی کا حق تو نہیں؟ اس میت پر کسی کا حق تو نہیں؟ جب کہہ دیجیے نہیں، یہ ذمہ کسی کا حق نہیں ہے، پھر آگے بڑھ کے نماز پڑھا. ایک مرتبہ ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا، آپ نے حسب عادت حسب معمول پوچھا کہ ان کے ذمہ کوئی حق تو نہیں؟ کسی نے کہا رسول اللہ ان کے ذمے 6 درہم ہیں. اب تو خیر درہم چاندی کے ہوتے تھے، چاندی مہنگی ہو گئی، سونا ہی مہنگا ہو گیا. پہلے زمانے کی بات کر رہا ہوں جب تو درہم دینار یہ سکے تھے اس زمانے میں. یہ سمجھ لیجیے سمجھنے کے لیے 6 روپے، 6 درہم ان کے ذمے قرض، 6 روپے. حضور ارشاد فرمایا اپنے ساتھی کی نماز آپ لوگ پڑھو. صحابہ کو پڑھا، احساس ہوا کہ صرف 6 درہموں کی وجہ سے، 6 روپے کی وجہ سے حضور کی نماز نہیں پڑھا ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کے 6 درہم جو ان کے ذمے ہیں وہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، میں ان کے 6 درہم ادا کروں گا، اب ان کے ذمے کوئی حق نہیں ہے، آپ ان کی نماز پڑھا دیجیے. حضور آگے بڑھے اور ان کی نماز جانا پڑھا دی. کیا ارشاد فرمایا ادی کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دے دو. دنیا سے میں اس حال میں جاؤں کسی کا میرے ذمے کوئی حق نہ ہو. ارشاد فرمایا کہ تم مفلس کسے کہتے ہو؟ غریب. مفلس غریب کسے کہتے ہو؟ یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو، درہم دینار نہ ہو. ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے، مفہوم اس طرح سے ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ اگر پہاڑ پر رکھ دی جائے تو پہاڑ دب جائے، لیکن کسی کو برا بھلا کہا، کسی پر ظلم کیا، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا. اب آخرت میں تو وہاں تو پیسے نہیں چلتے، وہاں تو نیکیاں. اب جن کا حق اس کے ذمہ تھا وہ آئیں گے اپنے حق کے بدلے اس کی نیکیاں لے لیں، اپنے حق کے بدلے اس کی نیکیاں لے لیں. قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ سب کے بدلے اتروا دیں گے، حتیٰ کہ جانور کسی سینگ والی بکری ہے، بے سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا ہوگا، اللہ دونوں کو زندہ کریں گے، اور جس کا سینگ نہیں تھا اس کو سینگ عطا فرمائیں گے، اور جس کا سینگ تھا اس سے سینگ لے لیں گے. اب یہ سینگ والی بکری جو پہلے جس کو مارا تھا اس بکری نے، یہ اس کو مارے گی، اپنا بدلہ لے لے گی، پھر دونوں کو اللہ تعالیٰ مٹی کر دیں گے. جب ان کو مٹی کر دیں گے اس موقع پر کافر یہ کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. کافر یہ کہے گا اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. جیسے ان بکریوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کر دیا، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی مٹی بنا دے. تو ارشاد فرمایا حق والے آتے رہیں گے اور اس کی نیکیوں سے لیتے رہیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق والے باقی ہوں. اب یہ حق والے اپنے گناہ اپنے حق کے بدلے اس کے اوپر ڈالتے رہیں گے. نیکیاں ختم، اپنے گناہ بھی ہیں اور دوسروں کے گناہ بھی اس کے اوپر ڈال دیے گئے. اسی کو کہتے ہیں نیکی برباد گناہ لازم. جو نیکیاں کر کے آئے تھے دنیا سے وہ سب برباد ہو گئے اور گناہ دوسروں کے نام پہ سر پڑ گئے، اپنے سر پڑ گئے. اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں، تبلیغ والوں کے معاملات بالکل کھڑے ہونے چاہیے.
کا کسی کو پتہ نہیں موت کب آ جائے. اب میرے ذمے کسی کا حق ہے اور موت آ گئی تو قیامت میں بدلہ کیسے دوں گا میں اس کو؟ اس لیے دنیا ہی میں آدمی کو اپنے معاملات صاف کر دینے چاہیے. جس کا حق ہے اس کو ادا کرنا. کیوں بھائی، کیا ارادہ ہے آپ سب حضرات کا؟ اپنے معاملات کو صاف رکھیں گے انشاءاللہ؟ بہت ضروری، بہت ضروری. اگر کسی کے ذمے کسی کا حق ہو اور مر جائے تو اس کی روح معلق رہتی ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ کیا اس کی مغفرت نہیں ہوتی؟ اس لیے اخلاق بھی، تبلیغی کام کرنے والوں کے لیے اخلاق بھی بہت اونچے اور معاملات بھی بالکل صاف. ہمارے یہاں ایک ساتھی آئے پرائیویٹ میں، تشکیل میں گئے، تشکیل کا واپس آئے، وقت پورا ہو گیا، اگلے دن گھر جانا تھا. تہجد میں اٹھے، تہجد کی نماز پڑھی، دعا مانگی، پھر اوپر قرآن شریف رکھا ہوا تھا، قرآن شریف اٹھایا، اس کی تلاوت کرتے رہے تہجد کے وقت. پھر قرآن شریف بند کیا، اوپر رکھ دیا اور وہیں لیٹ گئے اور کلمہ پڑھ کے انتقال ہو. موت تو بہت پیاری آئی، بہت اچھی آئی، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ موت کا کسی کو پتہ نہیں. ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا روح قبض کرنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو. ان سے پوچھا کہ میری عمر کتنی باقی ہے؟ اگر تھوڑی ہے تو میں خوب کوشش کروں، خوب اعمال کروں. اگر لمبی ہے، ابھی باقی ہے، تو پھر میں معمول کے مطابق چلتا رہوں گا، اعمال کرتا رہوں گا. ان فرشتے نے جواب تو نہیں دیا، پانچ سے اشارہ کر دیا، انگلیوں سے 5 سے اشارہ کر دیا. اب یہ فکر مند پتہ نہیں 5 دن، 5 ہفتے، 5 سال. ایک اور دوسرے بزرگ تھے، ان کے پاس گئے، ان کو اپنا خواب سنایا. ان بزرگ نے مایا کہ نہیں 5 دن، 5 ہفتے، 5 سال نہیں. وہ تو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو مجھ سے آپ سوال کر رہے ہیں یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو. مجھے بھی جب حکم ملتا ہے کہ فلاں آدمی جو فلاں کا بیٹا ہے اس کی روح فلاں جگہ قبض کرو، اور میں انسانوں کے پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی موت کا فیصلہ کیا اور میں کسی اور کی روح نکال لوں. نہیں، پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا. یہ ان 5 چیزوں میں سے 5 چیزیں کیا ہیں؟ قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. یہ تو فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں ہیں، اعراض، منہ موڑنے والے. قیامت قریب آ گئی، 1400 سال، 1450 سال تو گزر گئے. اب کتنے باقی ہیں اللہ کے علم میں. وما امر الساعة الا كلمح البصر او اقرب. قیامت کا معاملہ ایسا ہے جیسے پلک آنکھ جھپکنے کے بقدر، اتنی جلدی آ گئی، یہ اس سے بھی زیادہ کم وقت. جیسے موت کا کسی کو پتہ نہیں، ایسے قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کو اتارتے ہیں اللہ تعالیٰ، بارش کا علم کسی کو نہیں دیا. لوگوں نے کہنا شروع کیا اب تو بارش کا پتہ چل جاتا ہے، محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں کہاں بارش ہوگی، کتنی ہوگی. مایا کہ نہیں، ان کے اندازے ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ کہتے ہیں جی آج موسم خشک رہے گا، اور اللہ تعالیٰ بادل بھیج دیتے ہیں، بارش بھی آتی ہے. کہتے ہیں 2 دن تک بارش ہوتی رہے گی، کوئی بارش نہیں اور سورج نکلا رہا 2 دن. یہ اندازے ہیں. پھر اس کے علاوہ بارش ہوگی تو نفع بخش ہوگی یا نقصان والی ہوگی، نفع بخش ہوگی یا نقصان والی ہوگی، اللہ کے علم. بعض دفعہ بارش برستی ہے، بارش آتی ہے زمین پر اور اس سے بیماریاں پھوٹ جاتی ہیں.
لوگ کہتے ہیں کہ بیماری جو آئی ہے اس کے بعد سے یہ بیماریاں پھیل گئی. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کھانسی، نزلہ، خشکی، ڈاکٹر لوگ دوائیاں دیتے کہتے ہیں یہ موسم ہی آج کل ایسا ہے، کوئی بات نہیں، دوائی کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ بارش کی وجہ سے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ بارش آتی ہے وہ خشکی ختم ہو جاتی ہے، وہ کھانسی، نزلے، یہ وہ اللہ میاں ٹھیک کر دیتے، ٹھیک کرتے ہیں. اللہ کا فیصلہ. اللہ تعالیٰ اپنے ہر فیصلے پہ غالب، واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب ہے، لیکن لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس کو ڈرتے نہیں. 3 باتیں: قیامت کا علم، بارش کا علم، اور تیسری چیز ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. عورتوں کے پیٹ میں، یا اسی طرح جانوروں کی جو مادائیں ہوتی ہیں ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے علم ہے. اس میں بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اب تو جی ایسی ایسی مشینیں آ گئی ہیں، وہ جو ڈاکٹرنیاں ہوتی ہیں بتا دیتی ہیں کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے. وہ بھی کوئی پکی بات نہیں ہوتی. بعض دفعہ کہتے ہیں یہ بیٹا ہے، سب خوشیاں مناتے ہیں، بیٹا بیٹا ہو رہا ہے، بیٹا ہو رہا ہے، اور جب پیدائش ہوتی تو بیٹی کی ہوتی، سب منہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اندازے ہوتے ہیں، فیصلہ اوپر سے آتا ہے. پھر یہ کہ یہ بچہ دنیا میں زندہ آئے گا یا مردہ پیٹ میں مر جائے گا، اور دنیا میں آ کر کتنا رہے گا، پھر دنیا میں آ کے یہ سعید اور نیک بخت بنے گا یا شقی اور بدبخت بنے گا. سارے علم جو ہے تفصیلی علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. اور چوتھی چیز جو ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کوئی آدمی کو اس کا علم نہیں، کوئی آدمی نہیں جانتا کل وہ کیا کمائے گا. اس کی کمائی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، ہوگی تو تھوڑی ہوگی زیادہ ہوگی، اس کا علم بھی اللہ کو ہے. 5ویں چیز وہی ہے کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کہاں آئے گی. حدیث میں صاف آتا ہے کہ جس کی موت اللہ نے جہاں لکھی ہوتی ہے وہاں اس کے لیے جانے کا کوئی سبب بنا دیتے ہیں. رشتے داروں سے ملنے چلا گیا، سیر سپاٹے کے لیے چلا گیا، کسی اور کام سے نکل گیا، وہاں پہنچا، وہاں اس کی موت آ گئی. خیر، تو موت کا کسی کو پتہ نہیں. ابھی تو زندگی پڑی ہے، کیا چلتی ہے، فلاں کا قرضہ دے دوں گا، فلاں کے پیسے دے دوں گا. نہیں، کچھ پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ میرے ذمہ حق لے جائے اور میری موت آ جائے. پڑوسیوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جن سے کاروبار کر رہے ہیں ان کے حقوق ہیں، ان کی ادائیگیاں کرنی ہیں. رشتے داروں کے حقوق ہیں، صلہ رحمی، رشتے داریوں کو جوڑنا، یہ بہت اونچی چیز ہے. کیا ارشاد فرمایا صل من قطعک، جو تم سے کاٹے، جو تم سے توڑے تم اسے جوڑو. وَاعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پہ ظلم کرے اس کو معاف کرو. یہ ذرا مشکل چیز ہے. آدمی تو غصے میں آ جاتا ہے، کسی نے اس پہ ظلم کیا، زیادتی کی، جی اچھا اس نے میرے بچے کو تھپڑ مارا، میں اس کے بچے کو 2 لگاؤں گا. پہلے وہ ظالم تھا، اب تو ظالم ہو گیا. اور تیسری چیز جو اس سے ہی بڑی ہے اور ہے بہت سخت، وہ کیا فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دوسری بات کیا تھی؟ جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو. اور تیسری بات کیا کہ جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک. قرآن شریف میں ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ نیکی اور بدی، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. ارشاد آیا برائی کو اچھائی سے دھو، اچھائی سے دور کرو.
کسی نے برا سلوک کرا تم اس کا اچھا سلوک کرو. ہمارے مولانا عبداللہ صاحب، مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بڑے اونچے بزرگ تھے، تبلیغ کے مشائخ میں سے. ایک دفعہ پرانوں کو جوڑ گئے، وہ بات فرما رہے تھے تو دو چار جملے وہ ذرا بعض دفعہ جیسے شعر ہوتے ہیں نا، مقفع عبارت کہتے ہیں اس کو، قافیے والی عبارت، اس طرح ہی بولتے تھے. تو اس میں کہنے لگے، اس میں ایک جملہ یہ فرمایا، جو تم کو دے گالی تم دو اس کو مٹھائی کی تھالی. جو تم کو دے گالی تم دو اس کو مٹھائی کی تھالی. برائی کا بدلہ اچھائی سے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو ہے کہ صبر کرنا اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، یہ صرف انہی لوگوں کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہو. دوسرے کی ذاتی پر، دوسرے کے ظلم پر صبر کرے. اور جس کو یہ صفت مل جائے، اللہ تعالیٰ ارشاد مارے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد مارے ہیں، جس کو یہ صفت مل جائے یہ بڑا حصہ اس کو مل گیا، بڑا حصے والا ہو گیا. اور آگے اس کا علاج بھی ارشاد فرما دیا، اگر شیطان تم کو چوکا مارے، شیطان بہکائے، یہ ہوتا کون ہے مجھے اس طرح کہنے والا، یہ کون ہوتا ہے میرے باپ ماں باپ کو کچھ کہنے والا، میں اس کی ایسی تیسی کر دوں گا. جس کے دل میں اگر شیطان جو ہے چوکا مار رہا ہے، بھڑکا رہا ہے، کوئی علاج بتا دیا، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگے، اللہ سے اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ میں آ جائے. یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سننے والے اور جاننے والے. لیکن کیا ہوا، یہ صبر مل جانا، صبر کا مل جانا، اور یہ دوسرے کی برائی پر صبر کر کے اس کا اچھا سلوک کرنا، یہ بہت بڑا حصہ مل گیا جس کو یہ ملا. حضرات انبیاء علیہ السلام کو تو اتم درجے پر، کامل درجے پر ان کو یہ صفت عطا ہوتی تھی. قوم والے برا بھلا کہتے تھے، کوئی کاہن کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، دیوانہ، اور کوئی جو ہے پاگل اور دیوانہ اور کاہن، اور نہ معلوم کیا کیا برا سلوک کرتے تھے اور کیا کیا برے القاب دیا کرتے تھے آپ کو. سارے انبیاء علیہ السلام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی برائی کا بدلہ اچھا ہے. آپ کی نبوت سے پہلے، ابھی نبوت ادا نہیں فرمائی گئی تھی، آپ کے اخلاق شروع سے اونچے تھے. ایک آدمی سے آپ نے سودا کیا، گھوڑے کا سودا کیا، جس نے گھوڑا خریدا آپ سے، اس کے بعد پیسے جیب میں نہیں تھے، اس وقت نہیں تھے. اس نے کہ میں گھر جاتا ہوں، وہاں سے پیسے لے کے آتا ہوں، آپ یہاں ٹھہریے، میرا انتظار کریے. بہت اچھا، چلا گیا. گھر جا کے وہ بھول گیا. ایک دن گزر گیا، 2 دن، حضور وہیں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. 3 دن بعد اس کو یاد آیا، او ہو، میں تو محمد سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آتے بھائی پیسے لے کے آتا ہوں. 3 دن بھول گیا. میں جلدی سے پیسے لے کے دوڑا آیا، حضور سے معافی مانگنے لگا. ابھی نبوت بھی تعلیم ہماری یہ تھی، معافی مانگنے لگا. حضور اس پہ ناراض نہیں ہوا، پر اتنے شاپ میں آیا کہ بھائی تم نے تو ہم کو بہت تکلیف میں ڈال دیا، تم نے ہم کو بہت تکلیف میں ڈال دیا. اتنے اونچا خام 3 دن ایک جگہ بیٹھے اس کے انتظار کر رہے ہیں. برداشت وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ صرف اسی کو ملتا ہے جو بڑے حصے والا ہے. شیطان جو بھڑکائے، دل میں غصے کے جذبات لائے، اس کا علاج بھی فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر شیطان دودھ کو بھگا دیا. ایسی کریں گے نا انشاءاللہ. معاملات صاف، اخلاق اونچے، اور اپنے معمولات، ڈیلی معمولات کی پابندی. دیکھیے، کوئی کام بھی ہفتے میں 1 دن کرنے سے نہیں چلا کرتا. کوئی دکان ہفتے میں 1 دن کھولے، کوئی کارخانہ ہفتے میں 1 دن چلتا ہو، نہ دکان چلے گی نہ کارخانہ چلے گا، اس کا کاروبار نہیں چمکے گا. نہیں کارخانہ، اس کا کاروبار چمکے گا ہی نہیں. وہ تو ہر روز دکان کھلتی ہے، ہر روز کارخانے میں جاتا ہے، کارخانے میں روزانہ کام ہوتے ہیں، جو کام روزانہ ہوتا ہے وہ کام چلا کرتا ہے. ہمارے
تبلیغ والوں میں بہت خوبیاں ہیں ماشاءاللہ. اور اب تبلیغ میں لگنے کے بعد روزانہ وقت فارغ کرنا اور مشورے کے ساتھ دو ساتھی ہو کر اور محلے میں جا کے گھر فرد جا کے محنت کرنا. یہ روزانہ کی محنت میں ہمارے ساتھیوں کو بہت کمی ہے. اور یہی تو وہ چیز ہے، یہی روزانہ کا جو ہے وقت دینا، وقت فارغ کرنا، اپنے محلے میں محنت کرنا، ایک مسلمان بھائی کے گھر میں جا کر گھر میں بیٹھ کے اطمینان سے بات کرنا، اس کا ذہن بنانا. روزانہ کام کریں گے تو ہماری مسجد میں تبلیغ کام بڑھے گا، چلے گا. اور محلے والے تبلیغ میں لگتے رہیں گے. بس منہ میں گشت کر دیا ہفتے میں ایک دفعہ، بیرونی گشت ایک دفعہ کر دیا، جی ہم نے فرض ادا کر دیا. نہیں، یہ تو اس مبارک محنت کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بدلنا، اپنا جینا مرنا اس کام کے ساتھ کرنا. اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا اس کام کے ساتھ. جیوں گا تو اس کام کو کرتے کرتے، اور موت آئے گی تو بھی اس کام کو کرتے کرتے. یہاں ہمارے پرائیویٹ مرکز میں ایک مقیم تھے پہلے، بہت پرانی بات ہے، جبکہ مرکز کی توسیع نہیں ہوئی تھی، چھوٹا مرکز تھا. وہ مقیم تھے ہمارے، بڑی عمر کے سفید ریش، ماشاءاللہ خوب خدمت کرتے تھے مرکز کی. ایک دفعہ مقامی گشت کے لیے یہ رائے کے بازار میں گئے. اس وقت رائے کے بازار میں مخالفت ہی بہت تھی. لوگوں بعض مسجدوں میں یہ کیفیت تھی کہ نکال دیا کرتے تھے جماعتوں کو، اور پھر مسجد کو دھوتے بھی تھے کہ ہماری مسجد ناپاک ہو گئی، مسجدوں کو دھوتے تھے. اب تو اللہ کا شکر ہے، ساتھی جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، گشتیں کرتے ہیں. بہت فرق پڑ گیا رائے کی فضا میں. خیر، وہاں گئے، گشت کیا، لوگوں کو جمع کیا، اور ساتھی بھی ساتھ ہوں گے. گشت کے لیے پوری جماعت آئی تھی، اور جناب بیان ایمان یقین کی بات کر رہے ہیں، بہت اچھی بات کر رہے ہیں، اعمال کی بات کر رہے ہیں. لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے خوش ہو رہے تھے. ایمان یقین کی بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو گئے. جو بیٹھے بات سن رہے تھے وہ دیکھ رہے ہیں حاجی صاحب کو کیا ہو گیا، اتنی اچھی بات کر رہے تھے، ہمارے جذبات بن رہے تھے، ہمارا دل گرم ہو رہا تھا. خاموش ہو گئے. کھڑے ہو کے بیان کر رہے تھے، بیٹھ گئے، پھر لیٹ گئے. ہاں، سب کے سامنے لیٹ گئے، داہنی کروٹ پہ قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ گئے. اپنا دانا ہاتھ یہاں دانے رخسا کے نیچے رکھا، جو لیٹنے کا مصنون طریقہ ہے اس پر لیٹے، اور اونچی آواز سے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال ہو. کرتے کرتے مرنا ہے، اور مرتے مرتے کرنا ہے. ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ اور ہر ایک کو دعوت دینی. ہر حال میں دعوت دینی ہے، ہر وقت دعوت دینی ہے، ہر حال میں دینی ہے، ہر ایک کو دعوت دینی ہے، ہر جگہ دعوت دینی ہے. دعوت کے لیے کوئی مقرر نہیں، جب دعوت کا موقع آپ بھی دعوت دیں. ہم سفر میں جا رہے ہوں، سفر میں دعوت دیں، ریل میں دعوت دیں، بس میں دعوت دیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم کام عطا فرمایا ہم کو. ہمارے بڑے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کی عظمت کو اس کی سادگی میں چھپا دی. کام بہت عظیم لیکن بہت سادہ. گشت کر لیا، کچھ لوگ آئے، کچھ نہیں آئے، تعلیم میں بیٹھ گئے، تعلیم کر لی، کیا ہوتا ہے اس سے؟ زیادہ کچھ بھی نہیں آتا. لیکن یہی وہ اعمال ہیں، دعوت کے اعمال یہی ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اسلام کو زندہ فرمایا. اور آج بھی اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اعمال کی فضا بنائیں گے، اور لوگ اعمال کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، اپنی فکر کرنے والے، اپنی آخرت کی فکر کرنے والے، اور دوسرے تمام مسلمانوں کے اعمال کی فکر کرنے والے. اعمال بہت سادہ لیکن عظیم. ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ہمارا جو کام ہے یہ دیمک کی طرح ہے. دیمک جب لگ جاتی ہے
اندر ہی اندر اندر ہی اندر اندر سے اندر کھا جاتی ہے. پتہ کب چلتا ہے کہ جب عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے. ارے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، دماغ نے اندر اندر کھا لیا. ایسے ہی یہ اعمال کی برکت ہے، ان کی برکت سے، ان کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ باطل کی جڑوں کو کھوکھلا کرے گا. اللہ تعالیٰ باطل کی، ہر باطل کی جڑوں کو اللہ کھوکھلا کر دے گا. باطل بڑا خوشنما، بڑا پھیلتا ہوا، بڑھتا ہوا نظر آئے گا، لیکن جب اللہ کا فیصلہ ہوگا، محنت کرنے والوں کی محنت چلتی رہے گی، ان کے اعمال، ان کی محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ باطل کو پاش پاش کر دے. اللہ تعالیٰ باطل کو پاش پاش کر دے. جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور یقیناً باطل تو بھاگنے والا ہے. دوسری آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق. اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کر کے ارشاد فرمائے بلکہ ہم حق کو باطل پر کھینچ کے مارتے ہیں، پھینک کے مارتے ہیں، پھر باطل کا بھیجا نکال دیتے ہیں، پھر اچانک وہ باطل بھاگنے والا ہے. باطل اندھیرے کی طرح ہے، ہر باطل اندھیرے کی طرح ہے، اور حق اور حق کی محنت روشنی کی طرح ہے. جب اندھیرا ہو کسی کمرے میں، کسی گھر میں، روشنی لانے کی محنت کر لیجئے، جتنی آپ کی محنت سے جتنی روشنی ہوگی اتنا اندھیرا غائب ہو جائے گا. موم بتی جلا دی تو اندھیرا کم ہو جائے گا. اور بجلی کی تاریں جوڑ کر محکمے سے بجلی منظور کرا دی، اب بلب چل گیا، پورا گھر روشن ہو گیا، پورا کمرہ روشن ہو گیا. حق کی محنت سے اللہ باطل کو مٹا دیتے ہیں. ہم تو حق کی محنت کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں. جیسے صبح عرض کیا تھا کہ اپنی جان، اپنا مال اور اپنی ساری صلاحیتیں اس محنت پر لگا. اپنی جان، اپنا مال، اپنی ساری صلاحیتیں اس محنت پر لگا. پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے، ان کے قلوب کو ہدایت کے نور سے منور فرما دیں گے. محنت کرنے والوں کے قلوب کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے نور سے منور فرما دیں گے. ان کا دل ہدایت کے نور سے جگمگا جائے گا. پھر ان کی آنکھیں، دل کی آنکھیں اللہ کھول دیں گے، جیسے ظاہری آنکھوں سے آدمی اپنے نفع کی چیز، اپنے نقصان کی چیز سانپ نظر آ جائے گا، اس سے بھاگے گا یا اس کو مارے گا. گڑھا نظر آ رہا ہے آنکھ سے، گڑھے سے بچ کر جائے گا. ایسے اللہ تعالیٰ اس کی دل کی آنکھیں کھول دیں گے. پھر یہ اعمال میں، اپنی زندگی میں، ہر کام میں اس کو نظر آئے گا یہ میرا عمل، یہ دوزخ کی طرف جانے والا ہے، یہ جنت کی طرف جانے والا ہے. دل کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے دیکھیں. جن کو اللہ تعالیٰ بصیرت نصیب فرما دیتے ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر وہ حق اور باطل میں تمیز کر دیتے ہیں. وہ پہچان جاتے ہیں یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں اور یہ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں. محنت کرتے چلے جائیں، ساری زندگی کی نیت کریں، اس کو اپنا مقصد بنا لیں، اور نہ بچھونا بنا لیں، اور نہ بچھونا، جینا مرنا اس کام کے ساتھ. دیکھیے جب اس کام کو آدمی مقصد بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بھی بناتے ہیں اور دنیا کی بھی ضرورتیں اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی پوری ہوتی ہیں. محنت بھی پوری ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور دعائیں کرنا بھی پوری ہو. خوب دعائیں مانگو، خوب دعائیں مانگو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام. ایک عرب تھے ماشاءاللہ، تبلیغ میں کچھ وقت بھی لگایا ہوا انہوں نے. وہ کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تبلیغی کے حکم کو پھیلا رہے ہیں. لوگ تبلیغ میں لگ رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ساتھ ساتھ یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تبلیغ والوں میں رونے کی کمی ہو گئی. تبلیغ والوں میں رونے کی کمی ہو گئی.
اللہ کے سامنے خاص طور سے تہجد میں اٹھ کر رونا، گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا، اس کے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہر دعا کی قبولیت کے وقت میں خوب دعائیں مانگیں، اپنے لیے بھی، اپنے بال بچوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اپنے بال بچوں کے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ساری امت کے لیے، دنیا بھر کے سب مسلمانوں کے لیے اور دنیا بھر کے سب تبلیغ والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کسی بھی تبلیغ والے کو اس مبارک محنت سے محروم نہ فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ غیر مسلم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ جی ہاں، حضور جو غمگین رہتے تھے، ہر وقت غمگین رہتے تھے، ہر وقت فکر مند رہتے تھے، وہ اپنی اس امت کے لیے جو کافر ہیں، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، اس کے لیے آپ غمگین رہتے تھے۔ صحابہ جو فرماتے ہیں جب حضور نماز پڑھتے تھے آپ کے سینے سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے چکی کے چلنے کے وقت، چکی کے چلنے کی آواز ہو، اور دوسرے صحابی نے نقل فرمایا ایسی آواز نکلتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کے وقت۔ کیا غم تھا آپ کو؟ یہ غم تھا کہ میرا کوئی امتی دوزخ میں نہ جائے، ساری امت جنت میں جائے۔ تو ہم جہاں امت مسلمہ، جہاں اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الامر كله واليك يرجع الامر كله نسالك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله۔ الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزيادة عرشه ومداد كلماته، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها
كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا عنك ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا عنك ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلن. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے پوری امت کی گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری مغفرت فرما. بقیہ زندگی اپنے عمل اعمال میں لگانے کی اور ناراضگی والے اعمال سے بچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما. امت کے بچے کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ جو غیر مسلم ہیں باطل چیزوں پہ چل رہے ہیں اے اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما. وہ بھی آپ کے بندے ہیں اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اے اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما. دوزخ کی آگ سے ان کو محفوظ فرما. جنت الفردوس ان کے لیے مقدر فرما. اور یا اللہ تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما. مسلمانوں کے بچے کو ہدایت نصیب فرما اور ہدایت والی محنت اپنانے کی, ہدایت والی محنت کو کرنے کی اور اس کے اصولوں کے ساتھ صحیح نہج پر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما. کسی مسلمان کو بھی ہدایت سے محروم نہ فرما اور پوری امت کی حفاظت فرما. ان کی جان مال عزت آبرو ان کے ایمان اعمال اخلاق غرضے کے مسلمانوں کی ہر چیز کی اپنے کرم سے حفاظت فرما. اے اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرما. اے حفیظ حفاظت فرما. جہاں کہیں آباد ہے مسلمان جہاں کہیں آباد ہے اے اللہ پہاڑوں میں صحراؤں میں جزیروں میں اور جنگلات میں اور ہموار زمینوں میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں اے اللہ کی پوری حفاظت فرما. اے حفیظ حفاظت فرما. اے اللہ جس کی آپ حفاظت فرمائیں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور جس کی آپ حفاظت نہ فرمائیں اسے کوئی بچا نہیں سکتا. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. جہاں کہیں بھی ہیں اے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ان کے گھر بار کی کاروبار کی اور ان کی تمام چیزوں کی اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما. آپس کے اختلافات کو ختم فرما. ایک اور نیک بنا دیجیے. کلمہ حق پر سب کو مجتمع فرما دیجیے. اے اللہ کلمہ حق پر سب کو مجتمع فرما دیجیے. یا اللہ آج امت مسلمہ پر مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے, پریشانیوں نے ان کو گھیر لیا. اے اللہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے, پریشانیوں نے ان کو گھیر لیا. نکلنا چاہتے ہیں
ہاتھ پاؤں مارتے ہیں لیکن نکل نہیں سک رہے، اے اللہ یقیناً یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ہمارے ہی برے اعمال کی وجہ سے، ہمارے اپنے برے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اے اللہ ہمارے ان تمام برے اعمال کو، ہمارے ان تمام گناہوں کو جن کی نحوست سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، اے اللہ ان کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے۔ پوری امت کے برے اعمال کو، ان کی کوتاہیوں کو، ان کے گناہوں کو اے اللہ معاف فرما کر امت کی پریشانیوں کو ختم فرما، امت کی مصیبتوں کو دور فرما، اور یا اللہ پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سنت والی زندگی سے محبت نصیب فرما، اور سنت والی زندگی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی اور دوسرے مسلمانوں میں زندہ کرنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما۔ غیروں کی ناپاک گندی معاشرت سے مسلمانوں کو دور فرما، اور اس گندی معاشرت کو مسلمانوں سے دور فرما، اور سنت والی زندگی میں محبت نصیب فرما۔ آپ کا ایک ایک عمل پوری دنیا میں زندہ فرما، اور آپ کی ایک ایک مبارک اور مقبول دعا، آپ کی ایک ایک مبارک اور مقبول دعا ہر مسلمان کو مانگنے کی، وہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما، اے کریم کرم کا معاملہ فرما۔ آپ نے رحم نہ فرمایا، آپ نے کرم نہ فرمایا، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اے اللہ امت کو تباہ ہونے سے بچا لیجیے، اے اللہ امت کو ہلاک ہونے سے بچا لیجیے۔ اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے ہی سوال کرتے ہیں، آپ سے ہی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اور ہے کون جو عطا کرنے والا ہے، جو دینے والا ہے؟ اے اللہ آپ سے پوری امت کے لیے بھیک مانگتے ہیں، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ اس مٹی میں بڑی عمر کے سفید ریش بھی ہے، بیمار بھی ہے، اور یہ سب کے سب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل فرمائی کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب میرے بندے میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو واپس کرتے ہیں مجھے حیا آتی ہے، ان کے ہاتھوں کو واپس کرتے ہیں مجھے حیا آتی ہے۔ اے اللہ ان ہاتھوں کو جو آپ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں ان کو خالی واپس فرما، اور ان کے لیے اور ساری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ سے ہدایت کے فیصلے فرما، ہر مصیبت ہونے کی مصیبت کو دور فرما، ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی صورتیں پیدا فرما، آئندہ قرضوں سے ہدایت نصیب فرما۔ اور یا اللہ جو اپنے گھروں کی طرف سے پریشان ہیں ان کو چین والے، سکون والے، عافیت والے، برکتوں والے گھر عطا فرما، اور جو اپنے کاروبار کی طرف سے ہیں ان کو حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما، اور جو اپنے بچوں کو رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں اے اللہ ان کے بچوں کے بچیوں کے مناسب جوڑ والے دیندار رشتے ملا دیجیے۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ اے اللہ غیب کے خزانوں سے عطا فرما، ہر مسلمان کو علم دین سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو دنیا پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اپنا ذکر کرنے والا بنا، ہمارے دلوں سے غفلت کے پردوں کو چاک فرما، غفلت کو ہمارے دلوں سے صاف فرما، اپنے ہر خیر کا یقین ہمارے دلوں سے عافیت کے ساتھ کھلے چھوٹ کے صاف فرما، اور پوری امت میں اے اللہ پوری امت میں نماز کو زندہ فرما، ہر مسلمان مرد مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں، اور ہر مستورہ گھروں میں اول وقت نمازوں کا اہتمام کر رہی ہوں، نمازیں پڑھ رہی ہوں، نمازوں کو زندہ فرما۔ 100% مسلمان نماز پڑھتے ہوں، مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھتی ہوں، مستورات گھروں میں اہتمام سے پڑھتی ہوں۔ اے اللہ ذکر کرنے والا ہم سب کو بنا، اپنی یاد نصیب فرما۔ اے اللہ مقبول بندوں میں اور سچے بندوں میں اپنے ہم کو شامل فرما، اپنے مقبول بندوں میں اور سچے بندوں میں کو شامل فرما۔ اور یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہم سب کو بنا، اہتمام سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، اور حضور کی پاکیزہ برکتوں والی اور سکون والی اور آپ کی رضا والی زندگی کو زندہ فرما، اس سے ہم کو محبت نصیب فرما، غیروں کی ناپاک گندی معاشرت سے محفوظ فرما، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، اور ان کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما، اپنی ذات عالی کی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، سچی محبت نصیب فرما۔ اور اے اللہ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت کی دور سے ان کے دلوں کو جگمگا دیجیے، اور اللہ ان کو
گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تقوی کی صفت نصیب فرما، اور یا اللہ تمام مسلمانوں کو اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما، اس دعوت والی محنت کو سارے عالم میں زندہ فرما، اس کے اصولوں کے ساتھ، اس کے صحیح نہج پر اس کو کرنے والا پوری امت کو بنا دیجیے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ریاکاری، دکھلاوا، ہر باطل جذبے سے ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرما، پوری امت کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما۔ اے اللہ بہت برائیاں ہم سے ہو گئی، بہت گناہ ہو گئے، سنت کے خلاف اعمال ہو گئے، آپ کے ناراضی والے اعمال کر لیے، ہم کو پوری امت کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، آپ معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو پوری امت کو معاف فرما دیجیے، دعوت والے کام کو سارے عالم میں زندہ فرما، پوری امت کو اس کے لیے قبول فرما۔ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ان سب کو، ان کی اولادوں کو اور ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ قبول فرما۔ ہمارے بھائی جو 4 مہینے لگا چکے ہیں لیکن اس جوڑ میں نہ آ سکے، اے اللہ ان کو معاف فرما دیجیے اور ان کو بھی قبول فرما دیجیے، ان میں سے بھی کسی کو محروم نہ فرما۔ یا اللہ یہ جوڑ ہوا شادی میں تشریف لائے اور مختلف مجالس میں مختلف مذاکرے ہوئے، اے اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما، ان سب ہمارے بھائیوں کے آنے کو قبول فرما، ہمارے اس جوڑ کو انتہائی قبول فرما۔ اے اللہ اس میں جتنے مذاکرے ہوئے، جتنی باتیں ہوئیں، اے اللہ ان سب کو ہمیں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اس جوڑ میں جتنے شریک ہوئے ان کو بھی قبول فرما، جو شریک نہ ہو سکے ان کو بھی قبول فرما لیجیے، اے اللہ ان کو بھی محروم نہ فرمائیے، اور یا اللہ اپنے کرم سے اس جوڑ میں آنے والے اور اس میں خدمت کرنے والے جس نو سے خدمت کی، اجتماعی خدمت کی یا اگر جماعت نے اپنی جماعتوں کی خدمت کی، اے اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو ہمارے وہ بھائی جو جوڑ کی تیاری کی اور جوڑ کے سارے اقدامات کیے، اے اللہ ان سب کو قبول فرما، ان سب کو اپنی رضا نصیب فرما، ان کو بھی قبول فرما اور ہم سب کو قبول فرما، ہماری اولاد کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ قبول فرما، کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ بہت سے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، پرچیاں لکھ کے بھیجی، اے اللہ سب کی ضرورتوں کو، جائز ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان بھائیوں جو نے پرچیاں بھیجی ہیں ان سب کے یا اور سب جتنے یہاں جو بیٹھیاں شریک ہیں اس اجتماع، اس جوڑ میں جتنے شریک ہیں، یہ خود ان میں سے یا ان کے رشتہ داروں میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے اور پوری امت میں سے، اے اللہ جو بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ ان سب دعاؤں کے لیے کہنے والوں کو ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی اور اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مصیبتوں کو ختم فرما، اور اے اللہ کی جائز ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزاں سے پورا فرما۔ اس جوڑ میں جتنے باتیں ہوئیں، جتنے مذاکرے ہوئے، اللہ کو قبول فرما اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری تمام ضرورتوں کو، تمام جائز ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزاں سے پورا فرما، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما، جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے نصیب فرما، ہمارے جوڑ کو بھی قبول فرما، اور جتنے جوڑ پہلے ہو چکے یہ آئندہ اور علاقوں میں ملک کے اندر جوڑ یا اجتماعات ہو رہے ہیں، ملک سے باہر دوسرے ملکوں میں جو اجتماعات جوڑ ہو رہے ہیں، جو مشورے ہو رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو قبول فرما اور ان سب کی حفاظت فرما، زمینی آسمانی ہر قسم کی آفات بلیات سے محفوظ فرما، اور ان جوڑوں کو اور اجتماعات کو، مشوروں کو قبول فرما کر ساری امت کے لیے ہدایت فیصلے فرما، ہمارے ریبن کے آنے والے اجتماع کو بھی انتہائی قبول فرما، زمینی آسمانی ہر قسم کی آفات بلیات سے محفوظ فرما، اور جو اجتماع میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آنے کی توفیق عطا فرما، اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما، پوری امت کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ کے اپنے راستے میں پھرنے والا بنا، جس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے کرنے والا بنا، کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے اپنے کرم سے نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ
نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر كل ما استعاذك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا